السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کے متعلق پوچھا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر خوش اور راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے، جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا اسی طرح تو میرے لیے ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح حدیث ہے کہ تیرا درجہ وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھا، تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی کی فضیلت کے اندر فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے۔ شیعہ کا شبہ ڈالنا وہ فضول میں ہے۔ شیعہ کو اگر یہ حدیث صحیح بخاری میں نظر آئی ہے تو اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں اہل تشیع لوگ، فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، باب مناقب عثمان ابن عفان۔ تو میرے پیارے بھائی، ہر صحابی کا اپنا ایک درجہ ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد علی جو ہے وہ خلیفہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، بلکہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ جاؤ ابو بکر کو، لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائیں۔ تو علی کا مقام اور درجہ اپنی جگہ پر ہے جس سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انکار نہیں کرتا، اور ابو بکر کا درجہ اپنی جگہ پر۔ بے شک علی کا درجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس طرح ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں یہ حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم کرو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر ابو بکر نے پڑھائی۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے بالاتفاق ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور جو ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے اور اماں عائشہ کو اپنی ماں تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، مؤمن ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔